بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں اڑ سکتے؟ لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں اپنے حضرت کی کوئی کرامت تو بتائیں۔ کرامت کشف اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تصوف و سلوک کے میدان میں۔ ہم جس کو بہت ہائی فائی لیول کا بزرگ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات ہوتی تو اللہ رب العزت انسان کو یہ طاقت دیتے کہ وہ ہوا میں اڑ سکے، مکھی اور مچھر کو نہ دیتے۔ ہوا میں اڑنا کیا بڑی بات ہے، مکھی بھی اڑ لیتی ہے، مچھر بھی اڑ لیتا ہے۔ پانی میں چلنا کیا بڑی بات ہے، مچھلی بھی تو تیر رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ بڑی بات ہوتی تو انسان کو یہ طاقت ملتی۔ بڑی بات یہ ہے کہ انسان سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے جب بھی کسی کے پاس جائیں یہ دیکھیں کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے ایک بات فرمائی اور بڑی عجیب بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان تمہارے پاس ہوا میں اڑتا ہوا آئے، پانی کے اوپر چلتا ہوا آئے، لیکن اگر وہ سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے، وہ شیطان، دجال، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرامت دکھائیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کی اگر 1000 منزلیں ہیں، ان میں سے پہلی منزل کشف و کرامت ہے۔ اکثر لوگ اسی میں گم ہو جاتے ہیں، ابھی 999 منزلیں باقی ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت ابتدائی چیز ہے، مبتدی کے لیے ہے، بالکل ابتدائی چیز ہے۔ جو منتہی ہوتے ہیں سلوک کے سیکھنے والے، ان کا آخری یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم اور بزرگ گزرے۔ اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ کا، مغلیہ دور کا سب سے مضبوط اور سٹرونگ بادشاہ گزرا ہے۔ تقریباً 50 سال کے قریب اس نے حکومت کی، بہت مضبوط بادشاہ تھا۔ یہ ایک ایسا واحد بادشاہ تھا جس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، سب متفق تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ چھوٹی عمر میں بادشاہ بن گیا، دماغ خراب ہو گیا، کیونکہ بادشاہ جو بن گیا تو اس نے سوچا کہ اب دین اسلام کو 1000 سال گزر چکے ہیں، اب میں ایک نیا دین لوگوں میں تعارف کرواتا ہوں۔ تو اس نے دین الہی کے نام سے نیا دین بنایا۔ اس نئے دین کے مقابل جو شخصیت آئے اس کو احمد سرہندی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر ایسا اس دین کا قلع کما کیا کہ اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب چونکہ یہ اکبر بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ دین اسلام کو 1000 سال ہو چکے ہیں، اب دوسرے 1000 سال کے لیے میرا دین الہی ہوگا، اس کے مقابلے میں مجدد الف ثانی آئے۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی کہتے ہیں 2 کو، دوسرے 1000 سال کا مجدد۔ چونکہ اس نے دین 1000 سال کے لیے مرتب کیا تھا، اس لیے احمد سرہندی کو الف ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھے اپنے وقت کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ، ان کے دور میں ایک اور بزرگ تھے، وہ تشریف لائے، آ کے کہنے لگے کہ حضرت کبھی کبھی میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جو کیفیات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، بس خالی اپنے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو میں پہلے آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا، وہ دعا کرتے تھے، اللہ فضل فرما دیتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ دعا کر دیجئے۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ سنت کا راستہ ہے۔ اب جیسے یہ بات کی تو وہ جو بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے اس طرح اچھلنا شروع کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ خوشی میں اچھلتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کا وہ ہلنا شروع ہوئے تو جو سرہند شریف کی زمین تھی اس نے بھی ہلنا شروع کر دیا، جیسے کوئی زلزلہ آیا ہو۔ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ میرا مسواک پڑا ہوا ہے طاق میں، خانے میں، وہ لے کر آؤ۔
حضرت نے مسواک لیا، زمین پہ رکھا تو زمین کا ہلنا بند ہوا۔ ان بزرگوں کی کیفیت ٹھیک ہوئی تو فرمانے لگے کہ آپ کی یہ کرامت کہ آپ کے ہلنے سے سرہند کی زمین نے ہلنا شروع کیا، میری یہ کرامت کہ اگر میں دعا کروں اللہ سرہند میں جو موجود مردے ہیں ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دیں۔ اتنی بڑی کرامات کے باوجود میں اس بات کو بہتر، اعلیٰ، افضل سمجھتا ہوں کہ انسان وضو کرتے وقت مسواک کر لے، کیونکہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو اس لیے انسان سنتوں پر عمل کرنے والا بنے، ایک ایک سنت پر عمل کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ فلاں بزرگ کتنی کرامت والے ہیں، ہمیں کرامتوں کا پتہ چلے۔ یہ دیکھیں کہ وہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض نوجوان یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے، ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، گھر والے مخالف بن جاتے ہیں، رشتہ دار میں کچھ مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں، دوست احباب زور لگا کر دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ماحول ہمارے مطابق نہیں ہے، ماحول ہماری موافقت نہیں کرتا۔ ماحول کبھی بھی کسی کے مطابق نہیں ہوا کرتا، ماحول خود بنانا پڑتا ہے۔ ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ ماحول تو خود بنانا پڑتا ہے۔ ایک صحابی رسول کیسر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک لقمہ زمین پہ گر گیا، دسترخوان پر گر گیا۔ انہوں نے اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے صاف کر کے کھایا جا سکے تو اس کو کھا لیا جائے۔ انہوں نے اس سنت پر عمل کیا۔ قریب درباری بیٹھا تھا، اس نے حضرت کو فوراً کہنے لگا کہ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کے دربار کی توہین ہے کہ آپ ان کے دربار میں موجود ہیں، اتنا وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، آپ زمین پر دسترخوان پر گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھائیں، یہ ہمارے بادشاہ کی توہین ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جواب دے سکتے تھے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں یہ لقمہ نہیں اٹھا کے کھاتا کیونکہ ماحول میرے مطابق نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ میرے مخالف ہے، کیونکہ یہاں درباری میرے مخالف ہیں، اس لیے میں اس لقمے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے جو نوجوان ہیں وہ بھی جب کوئی ان کو سنت پر عمل کرنے سے روکے، وہ آگے سے یہی جواب دیں، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں تم بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کسی انسان کی جھولی میں جواہرات ہوں، لعل ہوں، ہیرے اور موتی ہوں، اور سامنے اس کے کوئی آدمی کھڑا ہو جس کی جھولی کے اندر بڑے بڑے پتھر ہوں، اور یہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو کہ کیا بات ہے، بڑے بڑے پتھر اس نے اپنی جھولی میں رکھے ہیں، لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تمہارے پاس ہیرے ہیں، موتی ہیں، اتنے قیمتی پتھر ہیں، تم اس سادے پتھر کو دیکھ کے اتنا کیوں حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو؟ بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بالکل یہی مثال ہمارے پاس ہماری جھولی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، لیکن ہم غیروں کے طور طریقے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 21ویں صدی ہے، ماڈرن دور ہے، ہم کیا اب یہ مولویوں کی باتیں سنیں اور واپس 1400 سال پیچھے جائیں۔ حقیقت یہ ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم یورپ سے پیچھے نہیں رہے، حقیقت میں ہم دین اسلام سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہم اپنے ماضی پر فخر کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو عروج حاصل تھا، انہوں نے پوری دنیا میں کم و بیش 1000 سال حکومت کی۔ ہم خلفائے راشدین کے دور پر حکومت فخر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے خلفاء ایسے تھے، ہمارے بادشاہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے۔ یہ ہم کیوں فخر کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضرات سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 65,64,000 مربع میل کے اوپر حکومت کی تھی. آدھی دنیا سے بھی زیادہ یہ رقبہ بنتا ہے. ساتھ سنت پر عمل بھی کرتے تھے. ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک گھر سنبھالنا ہوتا ہے اور پھر بھی ہم سے سنت کے اوپر عمل نہیں ہو پاتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہمیں عشق ہے، سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. آج ایک نعرہ لگتا ہے، بڑے زور و شور سے لگتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو جب آنی ہے تب آنی ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. ہر کسی کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا. لیکن جب تک موت نہیں آتی تب تک اس نعرے میں کچھ تبدیلی نہ کر لے. وہ یہ کہ غلامی رسول میں سنت پہ عمل کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں دین پر عمل کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں خواتین کا پردہ کرنا بھی قبول ہے. ہم سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. اگر ہماری زندگی کے اعمال غلامی رسول والے ہوئے ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں. اللہ فضل فرمائیں گے موت بھی غلامی رسول والی آئے گی. اگر زندگی غلامی رسول والی نہیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں، موت غلامی رسول والی نہیں آنے والی. تو اس لیے ایک ایک سنت پر عمل کرنا پڑے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا تقاضا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو چیزیں ہیں، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ سادات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ہم ان کا ادب و احترام کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں. آج بھی کئی چیزیں منسوب لوگوں کے پاس موجود ہیں. اگر تو حقیقت حال کا علم ہے کہ یہ حقیقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے تب الگ بات ہے، لیکن نہیں پتہ تو خاموشی سے ان چیزوں کی زیارت کر لی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، بہت چیزیں ہو گئیں. اگر تو کنفرم پتہ ہے تو بہت اچھا، پھر لوگوں کو بتائیں. اگر نہیں پتہ اور کوئی انسان کہتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین مبارک ہے یا منہ مبارک، تو خاموشی سے اس کو دیکھ لیں، کیونکہ اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ گئی ہے. ہم ان کا ادب و احترام کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے مدینہ کی مٹی کے بارے میں کہا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص کو 30 کوڑے لگائے جائیں، اس نے مدینہ کی مٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیے. اسی طرح ہم قرآن مجید کا ادب کریں، حدیث مبارکہ کا ادب کریں، اور جو قرآن مجید کے حفاظ ہیں ان کا ادب، حدیث کے جو عالم ہیں، قرآن کے جو مفسر ہیں، ہم ان کا ادب کریں، کیونکہ ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑتی ہے. یہ بہت بڑی نسبت ہے. اسکول کالج میں پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کے استاد کا نام کیا ہے، بتا دیں گے. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے استاد کا نام کیا ہے، 100 میں سے 2-4 بتا سکیں گے. آپ سے پوچھا جائے آپ کے پردادا استاد کا نام کیا ہے، ایک بندہ نہیں بتا سکے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم سے پوچھا جائے، وہ اپنے سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام اساتذہ کے نام وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو بتا دے گا، کیونکہ اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑتی ہے. اس لیے علماء کا احترام کریں. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے جو علماء کا گستاخ ہوتا ہے، علماء کے اوپر زبان درازی کیا کرتا ہے، علماء کے اوپر طعن و تشنیع کیا کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ہیں. ہماری اولاد کو کوئی کچھ کہے، ہمارے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو
ہمارے روحانی جو تعلق والے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو جلال نہیں آتا ہوگا میرے نبی کے روحانی وارثین کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے اپنی زبانوں کو انسان بند رکھے. ہمیں تحقیق تو کچھ ہوتی نہیں ہے، علماء کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں ہم جانتے تو کچھ ہے نہیں، بس سوشل میڈیا اٹھایا اور سنانا شروع کر دی، علماء ایسے تو علماء ایسے. کبھی جا کر دیکھیں تو صحیح وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. یہ علماء ہی تھے کہ جب انگریز کی حکومت یہاں تھی، جو دین بچا ہوا ہے ان علماء کی قربانیوں سے بچا ہوا ہے. اس ٹائم یہ علماء پر زبان درازی کرنے والے کہیں نظر بھی نہیں آتے تھے. علماء تھے جنہوں نے قربانیاں دی، یہ طلباء تھے جنہوں نے قربانیاں دی، آج بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام انسان کرے، یہ محبت کا تقاضا ہے. سادات کا انسان اکرام کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں بزرگ جو پہلے گزر چکے، ہزار سینکڑوں سال پہلے، ان کی اولاد میں سے آج فلاں گدی نشین موجود ہیں، ہم ان کا اکرام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ان کا کتنا اکرام بنتا ہے. تو ایک طرف عوام الناس پر تو یہ ضروری ہے کہ وہ سادات کا اکرام کریں، دوسری طرف جو سادات ہیں وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں. شہزادے کو بادشاہ بننے کے لیے کوئی زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے. قدرتی طور پر اس کے اندر پہلے سے وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں کہ وہ بادشاہ بن سکے، بس ان خصوصیات کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سادات کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کے ولی بن جائیں، بس ان خصوصیات کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے سادات بھی اپنے ٹریک کو، اپنے راستے کو سیدھا رکھیں، اس نسبت پر ہی فقط آسرا کر کے نہ بیٹھے رہیں اور اعمال کو پیچھے چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فاطمہ اپنی نجات کے اعمال خود کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑوا سکے گا. اس لیے ہم ان کا اکرام کریں لیکن وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، بغیر کسی واسطے کے شاگرد ہیں، حضرات صحابہ کرام، ان کا اکرام کریں. حضرات صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے چن لیا اور اپنے محبوب کے شاگردوں میں شامل کر لیا. صحابہ کرام کے اوپر ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، ہم ان سے محبت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے صحابہ سے محبت کرو میری وجہ سے، کیونکہ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس لیے کہ اس کے دل میں میرا بھی بغض ہوگا. صحابہ کرام کوئی چھوٹی شخصیات ہے، اللہ رب العزت کی چنے ہوئے بندے ہیں. لیکن آج 1400 سال کے بعد ہم یہاں پر علماء عالم بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کتابوں کا تو اتا پتہ نہیں ہوتا، بس اپنی طرف سے مفسر بن کے بیٹھ گئے، محدث بن کے بیٹھ گئے. فلاں راوی نے یہ کہا تو فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے تو فلاں نے یہ کہا، اپنی طرف سے غلط حدیث مبارکہ کی تشریحات کر کے عوام الناس کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلط تاثر پیش کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے مشاجرات کوئی کل ہوئے، 1400 سال پہلے ہوئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام لوگوں سے جنت کا وعدہ کر لیا. مفلحون صحابہ تھے، متقون صحابہ تھے، صحابہ کرام جنتی لوگ ہیں. ہم ان کے بارے میں بیٹھ کے زبان درازی کرتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد ہمیں دین سمجھ آیا، صحابہ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا. ہم جو بیٹھ کے صحابہ کرام کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں،
ہم ایک حافظ کا اکرام کیوں کرتے ہیں؟ حافظ کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اگر حافظ کا اکرام اور احترام اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، تو صحابہ کا اکرام اس لیے کہ وہ قرآن کے سینے میں موجود ہے۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھیے، جگہ جگہ صحابہ کرام کی مدحت موجود ہے۔ صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں تو پھر کسی اور کی کیا بات؟ ہر وہ بات جو صحابہ کرام کے خلاف کہی گئی، اس کو بے شک دیوار پر دے مارو۔ صحابہ کرام کسی عدالت کے کٹہرے میں آنے والی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے فلاں ٹھیک تھا، فلاں حق پر تھا، فلاں حق پر نہیں تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ صحابہ کرام کسی عدالت میں آنے والے نہیں، وہ منزہ، مبرہ، اعلیٰ، ارفع، افضل ہیں۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کے خلاف نہ کچھ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی کو بولنے دینے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یار ہیں۔ آج ہمارے دوستوں کو کوئی کچھ کہے تو ہمیں کیسے غصہ آتا ہے، ہماری اولاد کو کوئی کچھ کہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال نہیں آئے گا؟ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو منافقین کی حدیث مبارکہ ہیں، جن میں منافقین کا تذکرہ ہے، ہم ان کو صحابہ کرام کے اوپر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد صحابی ہیں، اس سے مراد صحابی ہیں۔ تو غلط فہمی جو حضرات عوام الناس میں پھیلانے والے لوگ ہیں، سمجھنا چاہیے صحابہ کرام بہت عظیم شخصیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ازل میں دیکھا، میرے صحابہ کے دلوں جیسا دل کسی کا نہیں پایا، پھر اللہ نے ان کو میرے صحابہ میں پیدا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرنے والے صحابہ کرام تھے، ورنہ آج دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ ہم تو اپنی جو کمفرٹ زون ہوتا ہے، ہمارا جو آرام دہ حصہ ہوتا ہے، ہم تو اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام تو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے گھروں سے نکلے تھے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے، ایک ایک صحابی سے محبت کی جائے، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد والے ہوں۔ صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو بھی سعید ہیں، صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو بھی سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں ایک مثال بتاتے ہیں، وہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا کہ میں آپ کو یہاں پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، پھر قوم کیوں بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، شرک میں کیسے مبتلا ہو گئی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس ٹائم یہ کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے تو ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ان کو دوسرے وقت کے نبی کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی، تو کیا دو امتیوں کو کسی معاملے میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آمنے سامنے آ گئے تو اگر دو نبیوں کو غلط فہمی ہو گئی تو دو امتیوں کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو اس کا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، دونوں حق پر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، اس میں سے ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ دونوں حق پر ہیں لیکن ایک قریب ہے، دوسرا بھی حق پر ہے لیکن بنسبت اس کے تھوڑا حق سے دور ہے تو حق پر ہی نا۔ تو اس لیے دونوں گروہ حق پر ہیں، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاہے حضرت علی کا، لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے بنسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر تبرہ شروع کر دیں، ان کے اوپر زبان درازی شروع کر دیں۔ ادب ان کا بھی ہے، احترام ان کا بھی ہے،
چاہے حضرت امیر معاویہ ہیں یا ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی جتنے صحابہ تھے، تمام کا ادب و احترام ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک آخری تقاضا عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، یاروں میں، جہاں بیٹھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ ہماری محفلیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم دوست احباب بیٹھتے ہیں، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، جتنے بھی، کئی دوست تو ساری رات ہی باہر بیٹھے رہتے ہیں، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے؟ دنیا جہان کی باتیں ہوں گی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ محبت تو نہ ہوئی۔ محبوب کا تو انسان تذکرہ کر کر کے خوش ہوتا ہے، بار بار تذکرہ کرتا ہے، کسی بات سے تذکرہ نہیں بھی نکل رہا ہوتا پھر بھی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ہم تذکرہ کریں، کثرت کے ساتھ تذکرہ کریں۔ حضرات صحابہ کرام کا محبوب ترین جو مشغلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے ہمارے آقا ایسے تھے، وہ چلتے ایسے تھے، وہ کھاتے ایسے تھے، وہ اس طرح سواری پر سوار ہوتے تھے۔ آج ہمارے محفلوں میں یہ تذکرے ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے تذکرہ کریں، تبھی تو آگے ہماری اولادوں کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون عظیم و شان شخصیت تھے۔ اگر ہم ہی اپنی اولاد کو نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آج ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اسکول پڑھ لے، کالج یونیورسٹی میں پڑھ لے، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے، کیسے تھے، کیا تھے۔ ہماری اولادوں کو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اولادوں کے دلوں میں ڈالنا اور آپ کا تذکرہ کرنا، کیونکہ تذکرہ کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بار بار کیا جائے گا، خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے گی۔ اگر آپ کے سامنے میں ابھی آئس کریم کا یا کسی چیز کا تذکرہ کروں، تھوڑی دیر کے بعد سب کا دل چاہے گا کہ میں نے بھی کھانی ہے، کیونکہ ذکر جو ہو رہا ہے نا، تو ذکر سے انسان کو محبت ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے میں بھی یہ چیز کھاؤں۔ تو جب بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوگا تو دل میں پھر محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر آج ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، ہم آئنسٹائن کو فالو کریں گے، نیوٹن کو کریں گے، ہم اس کے لا آف موشن کو پتہ نہیں کیا سے کیا سوچتے پھریں گے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بننا ہے۔ ہمارا مقصد زندگی ہی یہی ہے کہ ہم نے ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے، یہی تو مقصد ہے، اس کے علاوہ کیا مقصد ہے؟ تو اس لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے ہیں، ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ سے روحانی اصلاحی تبلیغی گفتگو فرما رہے تھے ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ احمد نقشبندی۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیں، تو تمام حضرات سچی اور سچی نیت کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، آپ ان کو باقاعدگی سے شروع کر دیجئے۔ ایک ہے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا، صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اور تیسرا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ چوتھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت فارغ کر کے اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اس عاجز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی صرف مختصر وقت کے لیے 2-3 منٹ کے لیے تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب قاری محمد فرقان احمد صاحب کو وہ تشریف لیں، صرف 2-3 منٹ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ محترم جناب قاری محمد فرقان احمد صاحب۔